بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کی قیادت میں اسلامی فوجی اتحاد کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں موجود باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اسلامی فوجی اتحاد وفد کے دورہ پاکستان کے مختلف مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اتحاد کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسے زائل اور بدگمانیوں کو دور کیا جائے۔ اس سلسلے میں وفد مختلف سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کرے گا۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی وفد کی میٹنگ متوقع ہے تاکہ ارکان پارلیمنٹ کو اسلامی فوجی اتحاد کے مثبت مقاصد اور اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق جب سے اتحاد وجود میں آیا ہے، بعض سیاسی پارٹیوں کے چند رہنما اور ایک مخصوص حلقہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اتحاد کی سربراہی پاکستانی سابق آرمی چیف کو دینے کے نتیجے میں پڑوسی ملک ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے جیسے یہ اتحاد بنا ہی ایران کے خلاف ہے تاکہ خطے اور بالخصوص مشرق وسطی میں سعودی بالادستی کو قائم کیا جا سکے۔ ذرائع کے بقول اسلامی فوجی اتحاد کی مخالفت کر کے ایران کی ہمدردی میں آنسو بہانے والے بعض پاکستانی حلقوں کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ایران نے اپنی بندرگاہ چاہ بہار کا سارا انتظام پاکستان دشمن بھارت کے حوالے کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلامی فوجی اتحاد کے خلاف پاکستان میں کیے جانے والے پروپیگنڈے کا توڑ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اب یہ اتحاد اپنے اہم مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اسلامی اتحاد کا ریاض میں ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے اور دیگر ادارے بھی وجود میں آ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب یہ اتحاد اپنی الگ فوج بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی کوئی سسٹم وضع نہیں کیا گیا، تاہم مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ ان میں ایک یہ آپشن ہے کہ فوج کا حصہ بننے کے خواہش مند ارکان ممالک اپنے فوجیوں کی ایک مخصوص تعداد کولیشن آرمی کے لیے دیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ اسلامی اتحاد میں شامل تمام 41 ممالک اپنی فوج کو بھی اس الائنس کا حصہ بنائیں۔ ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ براہ راست بھرتیاں کر کے ایک نئی فوج بنائی جائے۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ پاکستان کولیشن آرمی کا حصہ ہے لیکن اس میں حاضر سروس فوجیوں کو نہیں بھیجا جائے گا، البتہ ریٹائرڈ فوجیوں یا عام لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجنے کا آپشن موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق منسٹرز آف ڈیفنس کونسل اتحادی فوج کے حتمی خدوخال وضع کرے گی۔ اس فیصلہ ساز کونسل میں تمام ارکان ممالک کے وزرائے دفاع شامل ہیں۔ اسلامی فوجی اتحاد کے تمام فیصلوں کا اختیار منسٹرز آف ڈیفنس کونسل کو حاصل ہے، لہٰذا انفرادی طور پر اسلامی فوجی اتحاد پر سعودی عرب کا کنٹرول نہیں اور نہ ہی سعودی عرب تنہا اتحاد پر اپنا کوئی فیصلہ تھوپ سکے گا۔ ذرائع کے بقول جب اسلامی اتحاد کی الگ فوج بن جائے گی تو ظاہر ہے اسے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں پاکستان کا رول اہم ہوگا۔ کولیشن فوج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستانی ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان خریدا جا سکتا ہے، جبکہ نئی مجوزہ فوج کو پاکستان ٹریننگ بھی دے سکتا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آنے والے اسلامی فوجی اتحاد کا وفد اس سلسلے میں بھی سیاسی اور فوجی قیادت سے بات کرے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اسلامی فوجی اتحاد کے 3 ادارے بنائے جا چکے ہیں۔ ان میں ایک انٹیلیجنس کا محکمہ ہے، اس میں بھی ارکان ممالک کے لوگ شامل کیے جائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف اس بڑے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ادارہ موٹیویشن سے متعلق ہے، اس میں علماء کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس ادارے کا مقصد مسلم امہ کی ساکھ کو بہتر بنانا ہے۔
ادارہ ان عوامل کا پتہ بھی چلائے گا جو نوجوانوں کو خود کش بمبار بنا رہے ہیں، جبکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے دیگر طریقوں پر تجاویز دینا بھی موٹیویشن محکمے کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا ادارہ فوج کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کی آج منگل یا بدھ کی صبح واپسی متوقع ہے۔ پیر کے روز اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ جس وقت اس رپورٹ کو لکھا جا رہا تھا اس وقت اسلامی فوجی اتحاد کا وفد پاکستان میں سعودی سفیر کے عشائیے میں شریک تھا۔ ذرائع کے مطابق اسلامی فوجی اتحاد کے دورہ پاکستان کے موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مجوزہ دورہ اسلام آباد پر بھی بات چیت ہوئی، کیونکہ اپنے دورے کے دوران سعودی ولی عہد اسلامی فوجی اتحاد سے متعلق اہم امور بھی ڈسکس کریں گے۔ سعودی ولی عہد کے دورے سے قبل کے انتظامات الگ سے کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے محمد بن سلمان کی سیکیورٹی اور ڈاکٹروں کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے۔ سیکیورٹی ٹیم کے ارکان نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ محمد بن سلمان کے دورے کی کوریج کے لیے سعودی میڈیا کا وفد بھی پاکستان آ چکا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ سعودی ولی عہد وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کریں گے، لہٰذا وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے۔